السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، کہ اللہ نے اس سورہ میں دو سمندروں کا ذکر کیا ہے، ایک میٹھا سمندر پیاس بجھانے کے لیے اور دوسرا نمکین سمندر کڑوا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے جو دونوں کو الگ کرتا ہے۔ سمندر کی یہ مثال اللہ نے انسانوں کو اس لیے دی کیونکہ صرف سمندر ہی کڑوے یا میٹھے نہیں ہوتے، یہ فرق انسانوں میں بھی ہے۔ اچھائی کا ساتھ دینے والے انسان اور برائی کا ساتھ دینے والے انسان، گویا کہ ہر طرح کے انسان موجود ہیں، اور دونوں قسم کے انسانوں کے درمیان بھی ایک پردہ حائل ہے جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف کرتا ہے۔ اور وہ پردہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ وہ پردہ ہے اسلام۔ سبحان اللہ، حق و باطل سے چھانٹ کر جدا کرنے والا دین۔ ہمیں اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہزارہا اللہ رب العالمین کی آگے شکر ادا کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں مشرف با اسلام بنایا، ایک مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش فرمائی۔ یہ ہمارا اسلام، یہ امن کا پیغام دینے والا دین ہے، حق کو باطل سے جدا کر دینے والا دین ہے، یہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں جس طرح سمندروں کے تذکرے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ دو سمندر ہیں، ایک میٹھا اور دوسرا نمکین ہے، یہ مثال یوں ہی نہیں بیان کی، یہ بتایا کہ انسان بھی ایسے ہیں، اسی مزاج کے ہیں، اسی خصلت کے ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ نمکین ہیں، کچھ میٹھے ہیں، لیکن اچھائی کا ساتھ دینے والے انسان اور برائی کا ساتھ دینے والے انسان، اور دونوں قسم کے انسانوں کے درمیان بھی ایک پردہ اللہ نے حائل کر کے رکھا ہے جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف رکھتا ہے، اور وہ پردہ ہمارا اسلام ہے۔ وہ اسلام، وہ حق، وہ دین جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کتنی مشکلات کے بعد وہ دین لے کر آئے، کتنی تکلیفیں سہی انہوں نے، ایک ایک جگہ جب وہ گئے، لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں نے انہیں کتنا پریشان کیا۔ کہ آپ کو طائف کا وہ واقعہ یاد نہیں؟ یہ نبی بازار سے نکلے جاتے تھے، اس شہر سے نکلے جاتے تھے، اور پیچھے شریر بدماش آپ پر پتھروں کی بارش کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ یہ دین جو ہم پر اتنی آسانی سے مل گیا ہے، ہمیں اتنی آسانی سے مسلمان ہونے کا حق مل گیا ہے، یہ دین، یہ اسلام ہم پر پہنچانے میں، ہم تک آنے میں ہمارے صحابہ کرام نے کتنی مشقتیں جھیلی، ہمارے نبی نے کیا کچھ نہیں سہا۔ آج ہمیں یہ آسانی سے مل گیا ہے، پھر بھی ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ امن کا پیغام ہمیں اتنی آسانی سے میسر ہو گیا ہے، پھر بھی ہمیں اس کی عزت نہیں ہے۔ آج ہم دوسروں کو دیکھ کر خود کو ادنا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، کسی کی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کاش یہ ہم کر سکتے، یہ ہمیں اجازت ملی ہوتی۔ خصوصاً ہم عورتوں میں تو یہ عادت بالکل عام سی ہے کہ دوسرے کی مشابہت دیکھ کر خود پر اختیار کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی چال ڈھال، رفتار و گفتار دیکھ کر اس کو خود میں لانا چاہتے ہیں اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ دین، ہمارا یہ اسلام، اس نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، اس نے ہمیں ہر چیز بتلایا ہے کہ ہمیں کیسے جینا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، لیکن آج ہم نے اپنے دین کو خود پر مشکل بنا لیا ہے،
اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ تمہارا کتنا اچھا ہے, کتنی آسانیاں ہیں, ہم پر تو پابندیاں ہیں, ہم پر تو پردے ہیں, ہم پر تو حجاب ہے, ہمیں تو کالا کپڑا اوڑھنے کے لیے مجبور کیا گیا. ہم دوسروں کو دیکھ کر اس میں اتنی دلچسپیاں دکھاتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن جو ہماری چیز, جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچائی کتنی مشکلات کے ساتھ, حق و باطل سے چھانٹ کر جدا کر دینے والے دین کو جو ہم تک پہنچایا, ہم اس کی عزت ہی نہیں کرتے. ہمیں تو خود پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں مشرف با اسلام بنایا, اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ امت جو تمام امتوں میں سب سے اشرف ہے, ہمیں اللہ نے اس میں پیدا کیا. یہ تو ہمارے لیے قابل شکر ادا کرنے والی چیز ہے, لیکن ہم کہاں بہ گئے ہیں. اللہ ہم تمام دینی بھائی بہنوں کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والیاں بنا دے, اپنے دین کو دوسروں تک جو کا تو صحیح پڑھ کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے والیاں بنا دے. اللہ ہمیں پردہ کرنے والیاں بنا دے, اللہ ہمیں راہ راست کی توفیق عطا فرما دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.